السلام علیکم۔ سٹی پبلک لائبریری مسجد شاول صدر بازار دہلی چھ سے میں محمد جاوید ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ سٹی پبلک لائبریری کے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے جڑ سکیں اور ان کی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ بیل آئیکن دبانا بالکل مت بھولیے تاکہ ہمارے جو ویڈیوز ہیں اس کی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔ آج جس مجاہد آزادی کا ہم یہاں ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں ارونا آصف علی کلثوم زمانی، جن کا اصل نام رہا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارونا آصف علی کا شمار جنگ آزادی کے مشہور ترین مجاہدین میں ہوتا ہے۔ ارونا آصف علی نہ صرف چند گنی چنی ان خواتین میں شامل تھیں جنہوں نے جنگ آزادی میں نمایاں کردار ادا کیا، بلکہ ایک خاص مدت کے دوران تو انہوں نے پوری تحریک آزادی کو اپنے کمزور اور ناتواں کندھوں پر ڈھویا۔ ایسا اس وقت ہوا جب ہندوستان چھوڑو تحریک یعنی کوئٹ انڈیا موومنٹ کے بعد گاندھی جی، جواہر لال نہرو اور مولانا ابوالکلام آزاد سمیت پوری تحریک آزادی کی قیادت جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھی۔ ارونا آصف علی کی ولادت ارونا گانگولی کی صورت میں 16 جولائی 1909 کو ہوئی۔ پوری دنیا ارونا کو یہ کریڈٹ دیتی ہے کہ ایک عرصے تک انہوں نے انگریزوں کو غچہ دیا اور وہ ان کو اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود گرفتار نہیں کر پائے۔ ارونا اتنی دلیر تھیں کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے کانگریس کا جھنڈا ممبئی کے گاولیا ٹینک پر لہرایا۔ 19 سال کی عمر میں انہوں نے جنگ آزادی کے مشہور رہنما اور ہندوستان کے بہترین وکیل آصف علی سے شادی کی، جو عمر میں ان سے 22 سال بڑے تھے۔ شادی کے بعد ان کا نیا نام کلثوم زمانی رکھا گیا، لیکن چند ایک سوا لوگوں کو نہ تو یہ معلوم ہے کہ انہوں نے شادی کے وقت اسلام قبول کر لیا تھا اور نہ ہی یہ ان کا نیا نام کیا تھا۔ پورا ملک ان کو ارونا آصف علی کے نام سے ہی آخر تک جانتا رہا۔ ارونا آصف علی کے والدین بنگالی تھے، لیکن ان کی پیدائش کالکا میں ہوئی، جو اس وقت پنجاب کا حصہ تھا۔ ان کے خاندان کا تعلق برسال ضلع سے تھا، جو کہ اب بنگلہ دیش کا حصہ ہے۔ ان کے والد اپیندر ناتھ گانگولی ہوٹل کے مالک تھے، جبکہ والدہ امبیکا برہمو سماج کے مشہور رہنما ترلوک ناتک سانیال کی بیٹی تھیں۔ ارونا کا پورا خاندان اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ان کے ایک چچا بالی ووڈ کے مشہور ڈائریکٹر تھے، جبکہ دوسرے چچا ناگیندر ناتھ یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، جن کی شادی نوبل انعام یافتہ رابندر ناتھ ٹیگور کی صاحبزادی میرا دیوی سے ہوئی۔ ارونا کی بہن پورنیما بنرجی ایک مشہور سیاسی رہنما تھیں اور کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی ممبر بھی تھیں۔ ارونا آصف علی کی جنگ آزادی میں شمولیت ان کے شوہر اور ہندوستان کے مشہور وکیل آصف علی کے ساتھ ہوئی۔ آصف علی لندن میں قانون کی تعلیم پڑھنے کے دوران ہی تحریک آزادی کے مشہور رہنما کے قریب آئے۔ وہ اور گاندھی جی ایک دوسرے کے معترف اور ایک دوسرے کے بہت عزت کرتے تھے۔ آصف علی تحریک خلافت کے مشہور رہنما تھے اور سالہ سال تک قید و بند کی صعوبتوں میں برداشت کر چکے تھے۔ انہوں نے شہید بھگت سنگھ کا مقدمہ بھی مختلف عدالتوں میں لڑا۔ آصف علی کی سوانح نگاروں کا ماننا ہے کہ آصف علی تحریک خلافت کے قریب اس وجہ سے آئے کیونکہ وہ کسی نہ کسی طرح برطانوی سامراج کو کمزور کرنا اور ملک میں انگریز مخالفت جذبات کو فروغ دینا چاہتے تھے۔ گاندھی جی کی فکر نہ صرف ان کو عزیز تھی، بلکہ انہوں نے جس طرح اس فکر کی تشریح کی، شاید اس انداز میں کوئی اور دوسرا اس کام کو نہیں کر سکتا تھا۔ 1921 میں آصف علی نے تعمیری عدم تعاون یعنی کنسٹرکٹیو نان کوآپریشن نامی ایک دستاویز تحریر کی، جو گاندھی جی کی سیاسی فکر پر حرف آخر کا درجہ رکھتی تھی۔ ارونا پر ان کے شوہر کی سیاسی فکر کا گہرا اثر ہوا اور کچھ ہی عرصے میں انہوں نے اپنے آپ کو بھلا کر پوری طرح تحریک آزادی میں دھکیل دیا۔
شاید ارونا کے لیے ہی کسی شاعر نے کہا تھا، بے دھڑک کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی۔ آصف کے علاوہ جن لوگوں کا اثر ارونا یا کلثوم زمانی کی شخصیت پر ہوا، ان میں بطور نمایاں گاندھی جی اور جواہر لال نہرو شامل ہیں۔ جلد ہی ارونا آصف علی سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کا اہم حصہ بن گئیں۔ جب ان کے شوہر آصف علی کو سالٹ ستیہ گرہ کے دوران گرفتار کر لیا گیا تو یہ بھی احتجاج میں فوراً شامل ہو گئیں۔ ان کو بھی برطانوی سامراج نے گرفتار کر لیا اور لاہور جیل میں قید کر ڈال دیا۔ تقریباً 1 سال تک قید و بند کی صعوبتوں برداشت کرنے کے بعد ان کو جیل سے رہائی ملی۔ انگریزوں نے بس اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اگلے سال پھر ان کو قید کر لیا اور ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، لیکن جیل کے آہنی سلاخیں ان کو جھکا نہیں سکیں۔ ارونا آصف علی نے جیل میں قید خواتین کو آزادی کی راہ دکھانی شروع کی اور ان کو جنگ آزادی میں اپنے معاون بنا لیا۔ انگریزوں کو یہ بات اس قدر ناگوار گزری کہ ان کو امبالہ کی جیل میں پھینک دیا گیا، جہاں قیدی خواتین کے لیے الگ سے کوئی بنیادی نظم نہیں تھا۔ اندر ملہوترا لندن کے مشہور روزنامہ دی گارڈین میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں، ارونا آصف علی ان ہزاروں نوجوانوں میں سے ایک تھیں جو مہاتما گاندھی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جنگ آزادی میں شامل ہو گئے۔ ان کو ان کی خدمات کے اعتراف میں انڈین نیشنل کانگریس کا ترنگا جھنڈا 1942 میں لہرانے کا فخر حاصل ہوا۔ اس وقت گاندھی جی نے ہندوستان کی آزادی کی وہ زبردست آواز لگائی جس کے کچھ ہی سالوں کے بعد برطانیہ کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ اس وقت بنی ایک دستاویزی فلم ارونا آصف علی کو بے حد خوبصورت، جوش اور ولولے سے معمور نوجوان خاتون کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ لاکھوں مجاہدین آزادی بشمول سوشلسٹ لیڈر جے پرکاش نارائن کو گرفتار کر کے ڈال دیا گیا تھا، لیکن ارونا آصف علی نے بڑی ہوشیاری سے اپنے آپ کو گرفتار ہونے سے بچایا اور زیر زمین ہو گئیں۔ انگریز اپنی پوری کوششوں کے باوجود ان کو گرفتار نہیں کر سکے۔ بالآخر 1946 میں گاندھی جی نے بذات خود ارونا کو حکم دیا کہ وہ باہر آئیں کیونکہ ان کا مقصد حاصل ہو چکا ہے۔ بالآخر وہ باہر آئیں اور دوبارہ جنگ آزادی کی قیادت کرنے لگیں۔ یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ انگریز اپنے وسیع جاسوسی نیٹ ورک کے باوجود ارونا کو گرفتار کرنے میں بری طرح ناکام ثابت ہوئے۔ اس زمانے میں جب لوگوں کی تنخواہ 30 یا 40 روپے ہوا کرتی تھی، ارونا کو گرفتار کرنے پر 5000 روپے کے شاہانہ انعام کا اعلان بھی کیا گیا تھا، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ارونا آصف علی کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ جب مہاتما گاندھی کی درخواست پر بالآخر باہر آئیں تو آزادی کے متوالوں اور ان کے گھر والوں کے لیے بے حد خوشی اور مسرت کا دن تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گویا وہ دن ان سب کے لیے عید کا دن تھا۔ کئی دہائیوں کے جدوجہد کے بعد بالآخر ارونا آصف علی مزید مضبوط اور طاقتور ہو کر سامنے آئیں۔ انہوں نے بعد میں مہاتما گاندھی، نہرو اور مولانا ابوالکلام آزاد سے عوامی طور پر اختلاف کیا، حالانکہ ان لوگوں کے لیے ان کے دل میں عزت احترام پایا جاتا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے متعدد جگہوں پر اپنے شوہر اور رہنما آصف علی سے بھی اختلاف کیا۔ وہ دقتی یا انٹرم حکومت کے خلاف بھی تھیں۔ جب ان کے شوہر آصف علی کو ذرائع و ابلاغ کا وزیر بنایا گیا تو انہوں نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ ان کو اس عہدے کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ وہ عورتوں کی مردوں کے ہاتھوں غلامی کے خلاف تھیں اور ان کو آزاد دیکھنا چاہتی تھیں۔ ان کو یہ یقین کامل تھا کہ علم میں وہ طاقت ہے جو عورتوں کو مردوں کی غلامی سے آزاد کرا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ آزادی کو نہیں جاتا۔ ارونا نے روشن خیالی کو عوام تک پہنچانے کے لیے اخبار و رسائل کی اشاعت کو ذریعہ بنانے کی کوشش کی اور ایک انگریزی ہفتہ وار دی لنک اور ایک روزنامہ